اس کے پڑھنے والا کا وعدہ سنیں کہ کیا اللہ اس کو اپنے ابدالوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے روزی کی وسعت ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے جادو جنات ختم ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے نظام عالم بدلتا ہے، اور جن کے ذریعے سے تقدیر کا نظام بدلتا ہے، اور جن کے ذریعے سے اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ صرف 3 بار صبح شام۔ کتنی بار؟ 3 بار صبح شام۔ میں نے پھر دریافت کیا یا شیخ آپ کو دعا کس نے سکھائی؟ اگر بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نابینا بزرگ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، یہ راز کی بات ہے، اس دعا کی حقیقت سننے میں اگر تم بے تاب ہو تو آؤ میں تمہیں پھر وہ راز بتاتا ہوں کہ تمہارا جاننے کا تحمل دل نہیں کرتا۔ پھر خاموش ہو گئے اور فرمایا، امام ابو الحسن شاذلی اور دیگر اکابر بھی اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں جو صبح شام اس دعا کو 3 بار پڑھے گا اللہ اس کا شمار ابرار لوگوں میں، ان الابرار لفی نعیم، واہ واہ، قرآن کہتا ہے ان میں اللہ شامل کر دے گا۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص شیخ ابوالعز سمرقندی، میں سمرقند ان کے مزار پہ بھی گیا تھا، سمرقند میں، فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد دعائی کلمات کو پڑھتا مانگتا رہے گا اللہ اس کا شمار ابدالوں میں کرے گا۔ اور مشہور محدث ابو نعیم نے اپنے لکھا ہے کہ فرمایا ہے کہ جو روزانہ کم از کم 5 بار 7 بار 3 بار اس کو پڑھے گا اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر دے گا۔ اور فرمایا یہ دعا خصوصی رجال الغیب کو حضرت خضر نے راز کے طور پہ بتایا تھا۔ رجال الغیب، بڑی بڑی اولیاء ہستیوں کو حضرت خضر علیہ السلام نے بطور راز بتایا تھا، اور یہ راز آج تسبیح خانے نے امت کے لیے کھول دیا۔ آپ کو مبارک ہو، یہ راز امت کے لیے کھول دیا۔ اس راز میں راز ہیں، اس راز میں رزق ہے، اس راز میں عزت ہے، اس راز میں صحت ہے، اس راز میں برکت ہے، اس راز میں قبولیت ہے، اس راز میں آئے عذاب کے ٹلنے کا نظام ہے، اس راز میں تدبیر تیری مل جائے، اور اس باز میں اگر تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں عذابوں کے ٹل جائیں۔ یہ راز ہے راحت کا، یہ راز ہے رحمت کا، یہ راز ہے کرم عطا کا، یہ راز ہے فضل کا، یہ راز ہے محبت کا، یہ راز ہے مروت کا، یہ راز ہے مودت کا، اور یہ راز ہے خوشحالی کا۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم اغفر لامت سیدنا محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ۔ کمال دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، یاد ہو جائے گی، زبان پہ آ جائے گی، میری بھی آپ کی بھی یاد ہو جائے گی۔ پر ایک 3 دفعہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں۔ اور یہ آج کی رات مل کے، اور پھر ہم نہیں بیٹھے، اس وقت پوری دنیا بیٹھی ہے، سارا عالم بیٹھا ہے، پوری دنیا آن لائن بیٹھی ہے۔ آج کے اس محفل میں ہم نے بڑے بڑے روحانی عمل کرنے اس محفل میں۔ پہلا عمل یہی ہے، پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحکمہ۔ آخری دفعہ پھر پڑھیں اور غور سے پڑھیں، ہو کے گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے پھر پڑھیں، اور بھکاری بن کے پھر پڑھیں، 1 بار 10 بار 20 بار 100 بار 200 بار، اپنے مسئلے، اپنی مشکل، اپنی پریشانیاں، اپنی ناکامیاں سوچیں۔ 3 دفعہ پڑھنے سے تو یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور جو اس مبارک رات میں پڑھے گا اور زیادہ پڑھے گا اس کے حق میں کتنے فیصلے ہوں گے، سوچیں تو صحیح۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینهم والف بین قلوبهم واجعل فی قلوبهم الایمان والحکمہ۔ آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ کیا دعا پڑھی آپ نے؟ اس کتابچے میں شب برات کی اور برکتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کتابچے میں شب برات کی اور برکات، اعمال، عبادات لکھی ہوئی ہیں، پر آج ہی آپ نے جو اجتماعی بیٹھ کے عمل کیا ہے، اس عمل کے اندر طاقت ہے، اس عمل کے اندر تاثیر ہے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرنے لگے ہیں ابھی عمل کر کے کہ مولا ان دعاؤں کی برکت سے اگر تقدیر کے فیصلے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں آج فیصلے بدل دے، اگر ہم رزق میں قلت کے مستحق ہو چکے ہیں جا تیرا رزق ہم نے بند کر دیا، جا تیری صحت میں تجھے بیمار کر دیا، جا تجھے عزتوں کے تاج گرا کے ذلتوں کی گندگی میں ڈال دیا، تو مولا فیصلے بدل دے، مولا فیصلے بدل دے، مولا فیصلے بدل دے۔ فرمائے شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، گناہگار کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا آج کی رات محروم ہے، آج منوا لیں اللہ سے، میرا سخی آقا زندگی ایسی ہی گزر گئی تو کہاں گزرے گی، آج میں نے توبہ کر لی، آج میں نے توبہ کر لی، آج میں نے توبہ کر لی۔ دل کی گہرائیوں میں ڈوبیں، اس توبہ کی کیفیت میں ڈوب جائیں، اس توبہ کی کیفیت میں ڈوب جائیں، اس کریم کو منائیں، اس کریم کو منائیں، اللہ اس کریم کو منائیں کہ آج کے رات میں اگر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو یہ گناہ کرنے والے ہیں تو مولا میں آج کی رات میں معافی مانگتا ہوں، شرک والا اگر میں مشرک ہوں مولا معافی مانگتا ہوں، قطع رحمی کرنے والا معافی مانگتا ہوں، شراب پینے والا معافی مانگتا ہوں، ظلم کرنے والا معافی مانگتا ہوں، بدکاری کرنے والا معافی مانگتا ہوں، اور حتیٰ کہ فرمایا کالا جادو کرنے والا بھی آج کی رات میں محروم رہے گا۔ اے اللہ اگر کوئی مجھ سے غلطی کالے جادو کی ہوئی ہے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، معاف کر دے، معافی کہتا ہوں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آج کی رات میں دروازے کھلے، پہلے دروازے میں فرشتہ ندا کرتا ہے، اس رات میں رجوع کرنے والے خوش کے لیے خوشخبری، دوسرے دروازے میں فرشتہ آواز دیتا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والے کے لیے خوشخبری، تیسرے دروازے میں فرشتہ پکارتا ہے، اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ ابھی ہم سجدے میں دعا کرنے والے ہیں، ابھی ہم مانگنے والے ہیں، اور فرشتے دروازے کھول اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کے اعلان کر رہے ہیں، مبارک ہو۔
اور فرمایا اور ایک خوشخبری، 5ویں دروازے میں فرشتہ کہتا ہے اس رات میں اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے خوشخبری، اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے خوشخبری۔ 6 دروازے میں فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے اس رات میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ 7ویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ یا مولا ہمارے تو بڑے سوال ہیں، کسی کو روٹی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو سلامتی چاہیے، کسی کو در چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو تیرے حبیب کی نہیں، سب کو تیرے حبیب کملی والی کا عشق چاہیے، محمد آل محمد کی نسبتیں چاہیے، اصحاب محمد کی نسبتیں اور ادب چاہیے، اور اولیاء کا ادب اور نسبتیں چاہیے، اور ہمیں بیٹے، ہمیں نعمتیں، ہمیں عزتیں، وقار، شان و شوکت، اور نسلوں سے فقر، غربت، تنگ دستی مٹنا۔ اللہ ہمارے سوال بہت ہیں، وہ کون سے سوال جو پہلے کیے تھے، وہ سوال جو ابھی کریں گے، وہ سوال جو آئندہ کریں گے، وہ مانگتے مانگتے ہماری زندگیاں تڑپ گئیں۔ آج کی رات تو خود ہی تو کہتا ہے کہ فرشتہ دروازہ، 7واں دروازہ کھلا، اور فرشتہ کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے؟ تو پھر اپنے سارے سوال دل میں رکھ لیں، ابھی دعاؤں کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ہاں ابھی دعاؤں کا وقت شروع ہونے والا ہے، دعاؤں کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ کیا خوش قسمت انسان ہے آپ، چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، آج ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، یہ تسبیح خانہ ہے جو دردوں کو سمیٹ رہا ہے۔ صاحب ملے، اچانک میرے سامنے آئے، کہنے لگے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہوگا نا، میرے پاس عود کی شیشی عطر کی ہے، میں اس کو دوں گا، یہ آپ کو دے رہا ہوں۔ میں کہ اللہ تیری زبان مبارک کر دے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں جج ہوں، ترکی رہتا ہوں، اور آپ کو میری ساری فیملی بہت سنتی ہے اور بہت مانتی ہے، اور میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تو تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہوگا نا، یہ عود کے عطر کی شیشی میں اس کو دوں گا، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا مولا وہ گھڑی کیسی ہوگی جب فرشتہ روح لے کے جائے گا اور اللہ پاک بندے سے پوچھیں گے فرشتوں سے کون ہے؟ انہیں کہا یا اللہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، اس کے نوشتے میں سارا کچھ سیاہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتہ کوئی نیکی کہ اللہ 4 بندے 2 بندے اس کو کہتے تھے اچھا تھا، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اچھا نہیں تھا، پر لوگوں کی گواہی اس کے حق میں قبول ہے، لوگوں کی گواہی اس کے حق میں قبول ہے۔ میں ایک ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، ایک خاتون نے کہا وہ دیکھو شیخ الوظائف جا رہے ہیں، میں نے کہا مولا شیخ الوظائف کہا مجھے اس نے، اے اللہ تو وظیفے سے مراد تو تیرے کملی والے کی دعائیں قرآن ہے، اے اللہ تو ان کے ساتھ میری نسبتوں کو جوڑ رہا ہے، پھر دل بھی بدل دے، تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کی گواہیاں میں قبول ہیں، جاؤ تھا تو 2 نمبر چلو 1 نمبروں میں شامل کیا، نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔